اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ ہم سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کو اپنے اندر اتارا جائے، اس پر عمل کیا جائے کہ یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کا سامان رکھ رہا ہے۔ ہدی للناس۔ اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں بہت آسان الفاظ میں۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، بات کیا فرما رہا ہے؟ ایک کلیہ، ایک فارمولہ، ایک طریقہ بتا رہا ہے کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کے تعلق سے کوئی فیصلہ دے دیں، کوئی حکم جاری کر دیں تو اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرے۔ کل عدم ہو جاتی ہے یہ بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہاں مطاع کا درجہ دیا گیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں گفتگو میں آئیں گی، سیکھیں گے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سامنے آئیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کیا کوئی حیل و حجت؟ جو سمعنا و اطعنا کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کریم بتا رہا ہے کہ تمہاری جانوں سے زیادہ اہمیت اعلیٰ مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خواتین حضرات، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے محترم مہمان کی خدمت میں کہ وہ معاشرے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات نظر آتے ہیں، ان کا نفوذ نظر آتا ہے، وہ کون کون سی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، اور وہ کون سے معاشرے ہوتے ہیں یا وہ کون سی نحوستیں ہوتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے چہرے دیکھیں گے کہ ہم فرد کی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے، ریاست کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اپنا ایک تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ فخر کیا محسوس کرتے ہیں؟ اپنی جان بھی لٹانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہیں علامہ لیاقت حسین صاحب۔ علامہ صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، علامہ لیاقت حسین صاحب مفسر قرآن ہیں، جانا مانا نام ہے ہمارے ملک کا۔ پاکستان ہو یا بیرون ملک، آپ کی گفتگو کو اور آپ کے جو علمی آپ کا جو کلام ہے اور قرآن کریم کی تبلیغ و اشاعت پر جس طرح آپ مصروف ہیں اور پہنچاتے ہیں قرآن کریم کو وہاں تک جہاں تک نہیں پہنچا، ان میں شمار ہے آپ کا صاحب نگاہ محترم علامہ لیاقت حسین صاحب۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ احزاب اور آیت نمبر 36
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ لیاقت صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ درست جواب 6 ماہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922143527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال چھوٹا سا، کتنی زبردست آیت، قرآن کریم کی ہر آیت ہی زبردست ہے، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک کلیہ دیا جا رہا ہے پوری امت کو۔ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم انیق احمد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت فرمایا کہ قرآن ذی شان کی ہر آیت کریمہ نہایت مبارک، لیکن خاص طور پر یہاں ایک ضابطہ، ایک اصول اور ایک قانون دیا جا رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور ایک مقنن اور ایک شارع کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ امر استعمال ہوا ہے۔ امر بھی اللہ کا ہے، ہم خلق بھی اللہ کے ہیں اور امر بھی اللہ کا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی خلق ہیں تو امر بھی ہم پر اس کا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا امر یا ہمارا معاملہ یا ہمارا فیصلہ یا ہماری سوچ نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو لفظ خیارہ ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر بھی استعمال ہوا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ فرمایا اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا اختیار ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ جب خلق ہمیں اس نے کیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اس نے زندگی دی ہے، تو اس زندگی پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے اس کا سیاق و سباق ذکر کیا کہ اس آیت کے اندر پہلے یہی ذکر کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہاں اولا اقرب کے معنی میں کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اقرب قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہاری جانوں کا تم پر اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہاری جانوں کا سودا ہو چکا ہے، تمہارے معاملات، تمہارے فیصلے، تمہاری تمام چیزیں
اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اب کچھ نہیں ہے، وہی فیصلے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہوں گے، اور جو سودا ہوا ہے یہ جنت کے عوض ہوا ہے۔ جنت کے عوض۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تمہیں مبارک ہو یہ سودا۔ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تِجَارَةً لَن تَبُورَ، ایک ایسی تجارت جس میں نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ تاجر کو ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں انویسٹمنٹ کی ہے کیا ہوگا، فرمایا یہ ایسی تجارت ہے کہ لن تبور، جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ یہ تجارت ہو چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی، اسی اسوہ حسنہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب امر آ جائے تو پھر کسی مرد کسی عورت کو کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنا معاملہ، اپنی سوچ اور اپنا کوئی رسم و رواج ذکر کریں۔ دیکھیں اگرچہ اس آیت کریمہ کا شان نزول تو ایک اسپیسیفک ہے، لیکن ضابطہ اس کا کلیہ ایک پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو بچپن کے اندر غلامی میں آپ کے پاس آ گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی کہ اپنے سارے خاندان کو بلا بیٹھے اور حضور کے ساتھ رہے۔ انہوں نے چونکہ قریشیہ خاندان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی پھوپھیزاد بہن ہوں اور میرے لیے، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میرے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جاش نے بھی انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نازل فرما دی، جیسے قرآن کا حکم ہوا انہوں نے سر بتسلیم خم کر دیا۔ یہ آگے سارے کا سارا اس آیت کریمہ کے اندر ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ بن گیا، ہر جج کے لیے، ہر قانون کے لیے، ہر ضابطے کے لیے، ہر ریاست کے اصولوں کے لیے، کہ بھائی تمہارے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو سر بتسلیم خم، ختم۔ اب تمہاری رائے، تمہاری بات، یہ ہمارے دنیا کے بنائے ہوئے قانون ہیں، انسانوں کی عقل و ادراک جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آسمانی اور وحی کا قانون ہے، اس کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے بھی تم نے نہیں دینی ہے۔ اور بڑی خوبصورت آپ نے بات ذکر فرمائی کہ قرآن نے تو مطلق فرما دیا، ما آتاکم الرسول، ما کے اندر سب کچھ آ گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا یہ رسول کریم کی ذات ببرکات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، فرمایا ان کو مالک بنا دیا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، ساری شانوں کو بیان کر دیا۔ فرمایا یہ آمر و ناہی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر، تمہارے لیے ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، فرمایا جو گندی چیزیں ان کو حرام فرماتے ہیں، تمہارے گلوں میں جو توق ہیں ان توقوں کو اتارتے ہیں، فرمایا ان پر ایمان لے کر آؤ، ان کی نصرت کرو، ان کی تعظیم کرو، اور جو نور ان پر اتارا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اس کی اتباع کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن اس میں آپ ترتیب دیکھیں قرآن کی کیا ہے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، پھر ہمیں نور ملا ہے قرآن کا۔ پہلے صاحب قرآن تشریف لائے اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا۔ اقبال کہتے ہیں ہمیں تو قرآن بھی ملا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط سے حباب۔ فرمایا ان کے صدقے ہمیں ملا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا، مقنن بنا کر بھیجا۔ فرمایا کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی فیصلہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا تمہارے رب کی قسم ہے وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، آپ کے قانون کو نہیں مانتا ہے۔ کہتا نہیں مسلمان تو ہوں لیکن میں نظام مصطفیٰ کو، نظام الہی کو نہیں مانتا ہوں۔ جو آپ کا لایا ہوا قانون بطور نظام کے ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نظام تو میں جو ہے وہ فرنگی مانوں گا، میں نظام سارا وہ، ہاں میں مسلمان ہوں بحمداللہ تعالیٰ، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، رب کائنات فرما رہے، قرآن کا پیغام لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی بات نہیں۔ فرمایا وہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا ہواہ لما جئت بہ۔
فرمایا جب تک جو لایا ہوا میرا دین ہے تمہاری خواہشات پیچھے، فرمایا وہ نظام مقدم ہونا چاہیے، وہ اصول مقدم ہونا چاہیے، وہ ضوابط مقدم ہونا چاہیے، فرمایا اس کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک گزارش کروں گا کہ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شارع بنا کر بھیجا ہے، مالک بنا کر بھیجا ہے، اور وہ لوگ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہمیں تب سمجھ آئے گا انیک بھائی کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوں گے، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، لیکن کون سی رکعتیں کب پڑھنی ہیں، کتنی پڑھنی ہیں، یہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آتوا الزکاۃ ہمیں سال میں 2.5% ادا کرنی ہے، یہ 50% ادا کرنی ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں گے۔ وہ جس چیز کو فرما دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ افی کل عام، سکت رسول اللہ، حضور خاموش رہے، پھر پوچھا افی کل عام، حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اللہ فرمایا میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتا نا تو ہر سال تم پر ہر فرض ہو جاتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اللہ اکبر، دیکھیں یہاں پر کیا فرق ہے، وہ جو آپ ذکر فرمایا اپنے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ کوئی اللہ کا رسول کا فیصلہ الگ نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک پروگرام کے اندر بہت خوبصورت تشریح فرمائی تھی اور استشہاد فرمایا تھا کہ رب تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرا محبوب کا بولنا میرا بولنا ہے، میرے محبوب کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کرنا مجھ سے بیعت کرنا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، فرمایا ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ سب دیکھ رہے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہے، لیکن رب کہتا ہے نہیں میرا ہاتھ ہے۔ اے خدایا تیرا تو کوئی ہاتھ نہیں، تو جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، فرمایا میرے محبوب کا ہاتھ ہی ید اللہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، فرمایا جب کوئی مومن مرد و عورت جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو تم نے اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ اس کی اگلی جو آیت ہے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے حبیب جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے انعام فرمایا، اس کے ساتھ ہی متصل آیت، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 37 کے آغاز کے اندر، یعنی اللہ کا انعام، اللہ کی عطا اور اللہ کے محبوب کی عطا۔ وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا منافقوں کو کیا بات بری لگی؟ یہی بات بری لگی نا کہ ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وہ بادشاہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، لیکن مسلم و بخاری کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کے اندر کئی حدیثوں کے اندر آئی، فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ اکبر، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم ہیں۔ تم ایسے کہو کہ ان کی ذات کو جدا کر دو، تم زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کبھی وہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہو۔ تو آپ نے بنیاد اتنی خوبصورت محبت کی باندھی ہے انیک بھائی کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو ایک شارع، ایک مقنن، ایک اصول ضابطہ کہ ان کی زبان سے نکل جائے تو وہ قانون، اس لیے کہ وہ زبان جو ہے وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا وہ اپنے پاس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ایک صحابی رسول لکھ رہے تھے نا، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہو، اللہ کے نبی کبھی جلال میں کبھی جمال میں، حضور نے فرمایا وہ لکھنے والا کہاں ہے جو بیٹھا ہوتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا، فرمایا سن لو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کون سا قرآن ہے اور کون سی حدیث ہے، حضور فرماتے اس کو قرآن کے اندر لکھ لو، اس کو میری حدیث کے اندر لکھ لو۔ فرمایا زبان تو ایک تھی، چین تو ایک تھا، راستہ تو ایک تھا، فرمایا یہ کس نے بتایا؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ میری حدیث پاک ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار اور ان کے فیصلے کے سامنے فرمایا کسی رسم کو، کسی رواج کو، کسی قانون کو، کسی چیز کو
آج ہمارے ہاں تباہی اور بربادی کی یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے باقی نماز پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن جو نظام حیات ہے وہ ہمیں کسی اور کا لے کے چلنا ہے، وہ صدیوں سے جو فرنگی کا نظام ہے وہی چلنا ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، اللہ کی برکت کیسے ملے گی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ زمین و آسمان کی برکتیں تمہیں تب ملیں گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے نا، ان کے سامنے سر بتسلیم خم ہوگے۔ تم کہتے ہو نہیں ہمارے اپنے، یہ میری برادری کا ضابطہ ہے، یہ میرے ملک کا قانون ہے، یہ میرا آئینی قانون ہے، یہ میرا فلاں کا، کوئی قانون نہیں، ایک قانون ہے اللہ کا اور مصطفیٰ کریم کا، دین الہی، قانون الہی اور نظام مصطفیٰ۔ اس کے بغیر ہم چلیں گے تو انیک بھائی کبھی بھی منزل نہیں پا سکتے، برکتیں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ہی بات ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، ان کی پیروی کریں، اللہ زمین و آسمان کی برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت کو تعلیم نہیں فرماتے تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہاں پر ذرا دو چار سوالات میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور امت سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور منصب کیا ہے، واضح ہو گئی یہ بات۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یفسر القرآن بعدہ بعدا، سب سے بڑی تفسیر، سب سے بڑی تفسیر۔ اور دوسرا انیک بھائی یہ کہنے کی بات نہیں ہے، آپ جیسا قرآن کے ذوق رکھنے والا بیٹھا ہو تو پھر دل کرتا ہے بار بار پڑھنے کا۔ بس چھوڑیں اس بات کو علامہ صاحب، بس اللہ قبول فرمائے۔ ایک بس ہم ایک دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، اللہ اس دعوے میں سچا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب جو ہماری جو آیت ہے، اس آیت میں جو گفتگو آپ نے فرمائی، دو رویے نہیں ہو سکتے، یعنی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کروں یا اس کا دعوے دار ہوں، اور دوسرا رویہ میں میرا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ اکبر، میں اپنی خواہشات کو بھی معبود بنا رہا ہوں، میں اپنے یعنی اپنے جو معاملات ہیں اس میں، اور جو کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ میری نمازیں بھی ہو رہی ہیں، میرے روزے بھی ہو رہے ہیں، میری زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، میرے حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب زندگی گزارنے کے آداب ہیں اس میں ترجیح اول اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ان دو رویوں کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے؟ بالکل کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پیروکار بھی کہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے زندگی کے معاملات ہیں، معاشرت ہے، آپ کے فیصلے ہیں، آپ کے قانون ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوں، متصادم ہوں، مخالف ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو پھر دوسری کیٹیگری کے اندر آئے گا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ تو اب نافرمانی کے اندر آ گئے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، اپنی رائے لے کر آیا، اپنا کوئی فیصلہ لے کر آیا کہ نہیں میں مانتا تو ہوں لیکن میرا جو ہے وہ یہ سسٹم بھی ہے۔ دیکھیں انیک بھائی، آپ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، دنیا جہان کے اندر آپ یورپ سے لے کر امریکہ سے کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ آپ پیٹرول پمپ پہ بچھا لیجئے نماز، کوئی نہیں کہے گا آپ کو کیوں نماز پڑھ رہے ہو۔ لوگوں نے سینیگالز اور چرچز خرید کر ہمارے لوگوں نے وہاں پر مسجدیں بنائی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ قربانیاں بھی کر رہے ہیں، ہر سال حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے تو بلکہ ای ویزا بہت آسانی والا کھل گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن بات ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے وطن عزیز حاصل کیا تھا ایک نظام کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نظام، اس کا نظام ہم نے یہاں پر، یہ ٹیسٹنگ ایک نظام ہم نے یہاں پر نافذ کرنا تھا۔ آپ کی اجازت سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟
محمد الرسول تکمیل ہو گئی، سبحان اللہ، تکمیل ہو گئی۔ لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کے، اس نظام کو چھوڑ کے دنیا جہان کے سارے نظاموں کو نافذ کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے جو ہے اتنی قربانیوں کے بعد یہ حاصل کیا ہے تو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ہم محبوب نہیں بن سکتے ہیں جب تک ہم اس کے لائے ہوئے پورے دین کو ہم نافذ نہیں کرتے۔ اور پورے دین پر ہم دیکھیں، ایک ہے غلطی کوتاہی کا ہونا، ایک ہے سوچ کا ہونا۔ ہم چلنا تو شروع کریں نا، ہم تو چلنے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ذہنی فکری طور پر۔ ایک یہ ہے کہ یار مکمل تو کیسے ہو سکتا ہے، کب مکمل ہوگا، نہ میں مکمل ہوں تم مکمل ہو، ٹھیک ہے بھائی نہیں مکمل نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ چلے ہیں، تم چلو تو صحیح یار، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا تم سعی کرو گے، راستہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں، لیکن تم کرو تو صحیح۔ ہم اس طرف چلنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر کا نظام، میرا معاش جو ہے جو میں کھا رہا ہوں۔ دیکھیں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور مذہبی ایک کیموفلاج بھی کیا ہوا، لیکن میرا معاش کیا حلال ہے حرام ہے؟ صبح سے شام تک جھوٹ بول کے لوگوں کو چکر دے کر، اور سال میں جا کے ایک خانہ کعبہ کے چکر لگا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے دیے ہوئے چکر اس چکروں سے معاف ہو جائیں گے۔ این خیال استو محال استو جنون، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ صرف عبادات نہیں ہے، یہ معاشرت ہے، یہ معاش ہے، یہ قانون ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ تھیوری ہے کسی طباق کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس زمین پر ہمارے خلفائے راشدین نے نافذ کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ بات ہو گئی 1400 برس پہلے کی۔ لیکن جو بات آپ نے فرمائی ہے بہترین بات، قرآن کریم کی آیت بلکہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فوراً بات کیا ہو رہی ہے، یہ اسی آیت میں لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اگر دین میں داخل نہیں ہوتے تو دوسری راہ جو ہوتی ہے وہ شیطان کی اتباع ہوتی ہے۔ تتبعوا کا لفظ آ گیا یہاں پر، اللہ اکبر۔ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ ایک چیز جو حق نہیں ہے وہ یقیناً باطل ہے، اور قرآن فرقان ہے نا، تو قرآن بتا دیتا ہے، قرآن بتا دیتا ہے اور صاحب قرآن۔ تو یہاں جو صاحب قرآن نے جو بات بتا دی کہ جو میں دے رہا ہوں تمہیں وہ لے لو، جس سے میں روک رہا ہوں رک جاؤ۔ بس یہ دین، یہ ہمارا دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت میں ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین دے دیا، خلفائے راشدین نے اس کو زمین پر نافذ کر کے دکھایا اور اس کی برکتیں حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اس کی برکتیں امن کے صورت میں، مال غنیمت کے صورت میں، پوری دنیا کے تابع ہونے کی صورت کے اندر کر کے دکھا دیا۔ یعنی یہ بھی کتنی ہے کہ آئیڈیل ہمارے پاس سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیتوں کے اندر کمی ہے، دین میں کمی نہیں، نہ عملی اعتبار سے اور نہ تھیوری کے اعتبار سے، نہ پریکٹیکل کے اعتبار سے۔ تو فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو یہ ہوائے نفس کو اپنا الہ نہ بناؤ۔ کیا خوبصورت آیت پڑھی آپ نے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہتے ہو تم میں خدا کا بندہ ہو، کدھر سے خدا کے بندے ہو؟ تم تو عبد الدرہم والدینار ہو، تم تو ہوائے نفس کے بندے ہو، تمہاری خواہشات کے تم بندے ہو۔ یہ صرف ایک حلیہ بنا لینے سے انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں یہ تو بتاؤں کہ میرا لقمہ جو پیٹ میں جا رہا ہے، میں جو زبان بول رہا ہوں، لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے اندر سچائی کتنی ہے۔ میں جو دنیا کے اندر جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر گھومتا ہے، ہم اپنے عمل سے کیسے بتائیں گے؟ میرا قرآن تو میرے سامنے ایک ہے، لیکن میں اپنے عمل سے کیسے بتاؤں گا کہ میں مسلمان کیسا مسلمان ہوں؟ میرا بولنا، میری سچائی، میری گواہی، میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مواجہ پہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد والامین۔ آج ہم صادق الوعد والامین کتنے ہیں؟ ہماری زبان پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دین دین کے اندر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی غیر مسلم ہم پر کیا اعتبار کرے گا یا ہمارے عمل کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ تو یہ جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے، ہوائے نفس کو نہیں چھوڑیں گے، اسلام کو ضابطہ حیات کے طور پر نہیں لیں گے،
اس وقت تک اللہ رسول ہم سے راضی نہیں ہوں گے اور ہم کامل مومن نہیں ہیں. ہم جتنا بھی اپنے گمان کے اندر کریں, جتنا بھی سمجھتے رہیں, یہ تبھی جا کے مکمل ہوگا کہ سارے دین کو نافذ کریں, سارے دین کو نافذ کریں. اور ایک اور بات جو آپ نے کہی, بہت شاندار بات, کہ ہاں دین اللہ کو یہی مطلوب ہے, لیکن کم از کم اس کا آغاز تو کریں, اپنے حصے کا کام تو کریں, اپنے حصے کی شمع تو جلائیں. سبحان اللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو آپ نے بتا دی بات, کوشش تو کریں, آغاز تو کریں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ ایک فرد ہے یا قوم ہے یا کوئی ادارہ ہے, کوئی عدالت ہے, پارلیمنٹ ہے مسلمان ریاست کی, اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے, فرمان ہے, اس کے باوجود وہ کیا کوئی ایسا قانون لا سکتی ہے, وہ عدالت یا پارلیمنٹ کسی ایسے قانون پہ بات کر سکتی ہے کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً ناجائز اور حرام قرار دیا ہو؟ بالکل. دیکھیں محترم انیق احمد صاحب, ہم قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. جب ہم قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی طرح بھی زیبا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اف اور بٹ اور دائیں اور بائیں جائیں. ایک سیدھی سیدھی بات ہے, فرد واحد کے لیے بھی, ایک قانون کے لیے بھی, اداروں کے لیے بھی, کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. جب اللہ اور اس کے رسول کا واضح پیغام آ گیا, واضح حکم آ گیا, کسی پارلیمنٹ کو, کسی عدالت کو, کسی سربراہ مملکت کو, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے, ایگزمپشن کسی کے لیے نہیں ہے, سب مسئول ہیں, سب جواب دہ ہیں, اور سب کو اللہ اور اس کے رسول کے, جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں کوئی غیر قانون لے کر آئیں گے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تو ہم تباہی اور بربادی کا راستہ کھولیں گے. اور پھر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد ہم پر آئے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر دنیا ہمیں احکامات بھیج رہی ہوگی کہ یہ کرو, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, یہ فلاں کر دو, یہ فلاں کی قیمت کو بڑھا دو, فلاں. ہم صرف بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن حکم ہم پر کسی اور کا چل رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا ہے. تو دنیا کے ان آقاؤں کے غلام بن کر ہم زندگی بسر کریں گے. ہم بظاہر تو آزاد ہوں گے لیکن آزادی کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی, ہم غلام ہوں گے. یہ کیسے ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا. تو کسی کو بھی, دو لفظی بات ہے, کسی کو بھی, نہ ادارے کو نہ فرد کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح حکم کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی اپنا حکم نافذ کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مہر لگا دی گئی ہے. ایک عام آدمی ہے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات, آپ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ایک عام آدمی ہے. بہت سارے معاملات میں اسے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے, وہ معاشی معاملات ہوں, معاشرتی معاملات ہوں, خواہ کیسے بھی معاملات ہوں, اسے معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات جو کچھ ہو رہی ہے, یہ مثلاً سود کا معاملہ, مثلاً بے حجابی کا معاملہ, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ دیکھیں انیق بھائی, جب ہم مسلمان ہیں اور ایک مومن ہیں تو ہر شخص کی یہ کوشش اور جد و جہد ہونی چاہیے. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں عام آدمی مستثنیٰ ہے, وہ لاچار ہے, بڑا مظلوم ہے, وہ کیا کرے گا, تو ایسا نہیں ہے. عام فرد ہی سے افراد اور ملتیں اور قومیں بنتی ہیں, اور معاشروں کا سوار جو ہے وہ نیچے ہی سے بنتا ہے اور بگاڑ نیچے سے ہوتا ہے. ایک ریڈی والے سے لے کر, نیچے سے بنتا ہے اور نیچے ہی سے بگڑتا ہے. بالکل. ایک ریڈی والا, الناس علی دین ملوکہم, وہاں تو اوپر سے آ رہی ہے بات. بالکل بالکل, نیچے سے لے کر اوپر تک. اس لیے ہر فرد, کنتم خیر امت اخرجت للناس کا جو ہم مصداق بنے, بہترین امت ہیں, تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر کوشش کرے. مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ نے سود کا کہا. جی, سود. دیکھیں سود تو ایک اتنی واضح چیز ہے, اتنا واضح حکم ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والی بات ہے. اس کے اعتبار سے تو کسی نہیں ہو سکتا. دیکھیں حجابات کا جہاں تک معاملہ ہے, انسان حتی المقدور کوشش کرے.
اپنے آپ کو بچائے، حتی المقدور کوشش کرے کہ انسان حجاب کے اندر رہے، لیکن جو واضح چیزیں ہیں، سری چیزیں ہیں، اس کے اندر انسان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے کیٹیگریز ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرما دی، درجات عطا فرما دے کہ ریاست کا کیا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کام ہے، اور ایک عام فرد کی کتنی ذمہ داری۔ یقیناً ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، ان کے پاس پوری ریاست ہے، پورا قانون ہے، پورا نظام ہے، تو وہ قانون اور نظام کے تحت اس کو نافذ کریں گے۔ عام فرد اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، کسی کے پاس زبان کی طاقت نہیں ہے، تب جا کر وہ آتا ہے کہ وہ دل سے برا جانے۔ لیکن جہاں زبان ہلائی جا سکتی ہے، جہاں کچھ کہا جا سکتا ہے، وہاں پر تو انسان کہے۔ انیک بھائی آپ یقین کیجئے، کبھی کبھی شادیوں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں، ہال کے اندر اتنا تماشا مچا ہوتا ہے، کئی مذہبی لوگ بھی بیٹھے ہوتے جو مختلف مسالک کی تنظیمات تبلیغیہ کو چلا رہے ہیں، لیکن سب خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ مجھے کیوں خراب ہونا ہے؟ مجھے معاشرے کے اندر خراب کیوں ہونا ہے؟ اس نے دن بدن ہمارے معاشرے کے اندر نیکی کی گراوٹ کو کر دیا ہے، نیکی نیچے چلی گئی ہے، اور صالحیت جو ہے نا وہ اوپر نہیں آ رہی۔ اس لیے نہ فرد مستثنا ہے، نہ ادارے مستثنا ہیں، سب کو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا خادم بن کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہترین بات ہو گئی۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ ایک فرد کا جو کردار ہے بہت محدود ہے، لیکن وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آ رہا ہے کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر شخص نگہبان ہے، اگر وہ گھر کا بڑا ہے تو اس کے گھر کے اندر کم از کم دین نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو فرد کا معاملہ ہو گیا، اب سود کا معاملہ ہو گیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی حکومت کی سطح پر ہاں ہم اپنے حصے کا کام کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب وہ شخص جو کہ امتی وزیر اعظم ہے، ایک شخص جو کہ امتی صدر ہے، ایک شخص جو امتی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ایک شخص جو امتی چیف جسٹس ہے، ایک امتی پارلیمنٹیرین ہے، تو کچھ ذمہ داریاں اب جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ دے دیا، مثال کے طور پہ سود، جو ابھی آپ نے بات کی، قرآن کریم فرما رہا ہے قرن فی بیوتکن ولا تبرج تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ ہماری مسلمان کا امتی خواتین کے تعلق سے فرما رہا ہے نا اللہ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ خواتین کا جو مقام ہے وہ گھر ہے۔ جو دور جاہلیت ہے وہ طریقہ نہیں اپناؤ، ٹھیک ہے نا مولانا؟ بالکل۔ تو اب کیا ایک آدمی جو وزیر اعظم ہے، حکمران ہے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے نا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو زمین پہ اقتدار ہم نے آپ کو دے دیا، تو حکمرانی کیا کسی شوق کے لیے ہے کہ میں کسی بڑی گاڑی پہ بیٹھ گیا، میرے آگے پیچھے ہوٹر چل رہے ہیں، موبائل چل رہی ہیں، اس کے لیے نہیں؟ جواب دہی ہوگی اللہ کے سامنے روز قیامت کہ تم کو ہم نے اقتدار دیا تھا تو تم نے کیا کیا ان مسلمانوں کے لیے؟ تمہارے ہوتے ہوئے سود کیسے چلتا رہا؟ ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ حکمرانی اور یہ زمین میں تمکن اسی لیے دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو قائم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے انیک احمد صاحب کہ یہ وطن بھی ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا لاکھوں کی قربانی دے کر اور خون بہا کے، صرف یہاں کو انڈر پاسز بنانے کے لیے یا ان لوگوں کو حکمران بنانے کے لیے نہیں، اس لیے تھا کہ یہاں پر وہ نظام قائم کیا جائے گا۔ تو مقصد ہی نہیں ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے، جس کی جتنی بڑی رعایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، جتنی بڑی رعایا ہے وہ اپنی رعایا کا جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ دیکھیں جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل سب سے پہلے ہے۔ اعزاز بھی تو کتنا بڑا ہے،
کہ وہ اس کا جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. وہ کوئی نیکی کا کام کرے گا جتنے لوگ رعایا کرے گی اس کو بھی اجر و ثواب پہنچے گا. تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی کے سائے نیچے جگہ ہوگا. اور اسی طرح اگر وہ نہیں کرے گا جو جتنی خرابیاں ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. جہاں تک آپ نے حجاب کی بات فرمائی، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، یعنی ان سے بڑی پاکیزہ کون ہوگی؟ بھائی دل کا پردہ تو ان سے بڑا پاکیزہ دل کس کا ہوگا؟ اللہ ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے کہ ہندوستان کے اندر ہماری بچیاں اس پردے کے لیے، اس حجاب کے لیے میدان عمل کے اندر نکلی ہوئی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، اللہ کی تکبیر کو ان ظالموں کے سامنے بلند کر رہی ہیں. اور میرے اس وطن کے اندر جو ہے ریاست ہونے کے باوجود، جس کو ہم نے ریاست مدینہ کا نام لے کر جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک اور وہ کر دیا کہ میں ریاست مدینہ، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ بے حجابی نہیں بلکہ قرآن کی احکامات کے خلاف، بلکہ امہات المومنین کے خلاف جو ہے وہ کتبے اٹھا کے نکلے ہوئے ہیں اور آواز اس طرح کیا جا رہا ہے. اور ہماری ریاست خاموش ہے اور ہم خاموش ہیں. ہم سب کو، انیک بھائی آپ کو بھی، مجھے بھی، میرے پیارے وزیر اعظم کو بھی، میرے پیارے سربراہان مملکت کو درجہ بدرجہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے اپنے رتبوں کے مطابق جواب دینا پڑے گا. میں نے اور آپ نے آواز بلند نہیں کی، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اور آپ ہی جواب دے ہوں گے، لیکن میرے اور آپ کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، قانون کسی اور کے ہاتھ میں. ان کو اپنے رتبے کے مطابق جواب دینا پڑے گا کہ یہ نافرمانیاں ہوتی رہیں، یہ سب کچھ تمہارے ناک کے نیچے ہوتا رہا لیکن تم نے کچھ نہیں کیا. تو بالکل یہ ذمہ داری ہے اور جواب دہی ہے. بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یعنی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے. ماضی میں بھی ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوئیں اور زمین سے بھی. جو وعدہ قرآن کا، یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ سبحان اللہ، کس کا ہوتا؟ من اصدق من اللہ قیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ذرا برکتیں ہمیں بتائیے، سمجھائیے ہمارے محترم ناظرین کو، ہمیں کہ جناب والا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ایک رحمت کی شکل میں دنیا کو دیے گئے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ اکبر. تو آپ کے احکامات پر ماننے سے ہم کیسی کیسی برکتوں کے، کیسی کیسی نعمتوں کے اہل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہیں، حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور نظام بھی سراپائے رحمت ہے، اور اس کی برکات جیسے آپ نے فرمایا قرآن کا وعدہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی برکتیں فرمایا کہ ان کو عطا کی جائیں گی. مجھے بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے بڑھ کر، اس عدل کے نظام، اس انصاف کے نظام سے بڑھ کر، معاشرے کے اندر جتنا زیادہ عدل و انصاف ہوگا اتنا زیادہ معاشرہ پھلے پھولے گا، ترقی کرے گا. اور یہ بھی ہمارے مزاج کے اندر بڑا عجیب و غریب قسم کا انیک بھائی، ہم کہتے ہیں کہ یار میرے سراؤنڈنگ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہی ہے، اور میں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ کسی بھی اعتبار سے میں اس کو سند دینے کے لیے تیار ہوں. تو حدیث پاک ہے من مشا ما ظالم وقد یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، وہ جانتا ہے یہ ظالم ہے لیکن اس کے باوجود وہ ظالم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو تائید دے رہا ہے، فرمایا وقد خرج من الاسلام. اب میں اس کا مطلق ترجمہ تو نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ توجیہ کرنی پڑے گی کہ وہ اسلام کی برکت سے نکل گیا، اسلام کی رحمت سے نکل گیا، جس مقصد عظیم کے لیے یہ اللہ نے ہمیں. تو ہم ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان فاسقوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان شرابیوں کا اور ان اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو منتخب کر کے ہم بھیج رہے ہیں. قرآن تو قرآن ہے، ان کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی. ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دیں، جتنے منتخب کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو برکات زمین و آسمان کی برکات ملے گی، اور اللہ نے یہ برکتیں رکھی ہی ایمان والوں کے لیے. لیکن تم آؤ تو صحیح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو وعیدیں، جو کچھ وعیدیں، برکتیں رکھی ہیں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. آگے اسی میں آ گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جی وہ تو گمراہی ہو گئی نا، اور گمراہی میں بھٹک کر وہ مسلمان دور تک نکل گیا.
اللہ فرما رہا ہے. لیکن ہمارا جو پورا ماضی ہے، میرا اشارہ اس جانب تھا کہ جب ہم نے قرآن کریم کو راہ ہدایت سمجھا اور ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل کیا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس انداز سے اپنے جذبات رکھتا ہے. ایک چیز آپ کو بھی چاہیے، ایک چیز مجھے بھی چاہیے، لیکن میرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو چاہیے، اس کے بعد مجھے چاہیے. سبحان اللہ. اور یہی خیال آپ کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دین تو ایسے معاشرے دیکھنا چاہتا ہے نا. بالکل. دیکھیں آپ نے جہاں تک فرمایا کہ ماضی کے اندر برکات، یہ بڑا اچھا آپ نے اشارہ فرمایا، میری توجہ دلائی. دیکھیں ہم اس وقت سب سے زیادہ رونا یہ رو رہے ہیں نا، کسی سے بھی جا کے بات کریں، آپ کا دونوں چلتے ہیں ہم جہاز میں بیٹھ کے، بولے بھائی یہ کیوں نہیں نافذ؟ بولے یار نہیں نافذ کرتے انیک صاحب، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم پر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کیا، زمین پر تنفیذ کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سونے چاندی کے انبار اور ڈھیر لگے ہوئے، ٹھیک، لات سے بانٹ دیں، تقسیم کر رہے ہیں. تم یہی رو رہے ہو نا کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پیئیں گے کہاں سے، ہمارا معاش کیا ہوگا. انہوں نے کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو زمین پر نافذ کرو گے نا تو تمہارا یہ کھانے پینے کا رونا ختم ہو جائے گا. تم بانٹو گے سارے جہان کو، ساری دنیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انبار لگا دے گا. تو یہ طبی بربادیاں اور تباہیاں ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو زمین پر نافذ نہیں کیا. اور جو نافذ نہیں کرے گا، ایک تو یہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، دوسرے سورہ نساء کے اندر بھی فرمایا، سورہ جن کے اندر بھی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. فرمایا اس جہان میں بھی خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی خائب و خاسر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ادھر بھی تم روتے رہو گے زندگی بھر کہ کریں تو کریں کیا کریں، کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمارا تو کہیں اور سے سارا نظام بن کے آ رہا ہے، یہاں بھی برباد. اور فرمایا جب وہاں جاؤ گے تو وہاں بھی تباہی اور بربادی ہوگی. تو اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے کہ تم اس جہان میں بھی برباد. اس سے بہتر کتنا ہوتا کہ یار مرنا ہے، ڈوبنا ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کر کے جائیں، دنیا و آخرت کو اچھا کر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دنیا کو دیکھنے کا وہ طریقہ نہ ہو جو کوئی غیر مسلم ریاست اپنی ریاست کے بارے میں دیکھتی ہے. معیشت دوسری ریاستیں بھی اپنی اچھی بناتی ہیں، ہمیں بھی بنانی چاہیے، لیکن ہمارا طریقہ کار وہ ہوگا جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک غیر مسلم ریاست کسی اور انداز سے دیکھتی ہے، ہماری ترجیح کچھ اور ہے. ہماری ترجیح، ہمارا ورلڈ ویو جسے کہتے ہیں، وہ الگ ہونا چاہیے. 100%. ورنہ وہی اقبال یاد آتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر. پھر نام لیوا ہیں ہم مسلمان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہوتا ہے. اللہ، اور ہونا چاہیے، یہ فخر ہونا چاہیے. لیکن جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں شفاعت نصیب ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے پاس ہے کیا اس کے سوا؟ ایک یہ سہارا ہے ہمارا، اللہ اکبر. لیکن جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میں تمہیں دوں وہ تم لے لو، جس سے روک دوں رک جاؤ، تو میں اس کے خلاف کام کر رہا ہوں، بالکل اپنی مرضی کو نافذ کر رہا ہوں. آپ نے کلچر کی بات فرمائی تھی کہ میرا کلچر ہے، شادی کی رسومات ہیں، بے پردگی ہے، مخلوط گیدرنگز ہیں، معاشی نظام تباہ و برباد ہے، سود میرے گھر میں آ رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے میری بیوی بے پردہ گھر سے باہر کیسے نکل رہی ہے، میری بیٹی بے پردہ گھر سے باہر کیسے نکل رہی ہے. تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ بالکل کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. ہر شخص کو پوچھا جائے گا، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے. ہمارے پاس وہی ضابطہ ہے کہ جس کی جو رعایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہیں یہ نہ ہو کہ یہی ہمارے گھر والے، یعنی کتنی بدقسمتی ہے انیک بھائی کہ ہم صبح سے شام تک اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں. کل صبح کچھ پتہ نہیں کس وقت کس کی آنکھ بند ہو جائے. فیوچر طے کرنے والا میں کون ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟
رازق اللہ اللہ ہے، تبارک و تعالی۔ میرے بچوں کی فکر مجھ سے زیادہ اللہ کو ہے۔ مجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ میں اس کے لیے حرام راستہ اختیار کروں اور عذر یہ پیش کروں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں؟ کل میری آنکھیں بند ہو گئیں، یہ سب کچھ یہیں رہ گیا، یہ لڑ رہے ہوں گے اور میں جا کے ایک ایک چیز کا حساب دے رہا ہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تم نے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، ذکر کو چھوڑ دیا، تم سے بڑا خسران اور نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ انسان یہ نہ کہے، جہاں جہاں اس کا دائرہ ہے، جہاں فرد سے لے کر اجتماعیت تک۔ ایک مرتبہ مجھے یاد آیا، ہم جا رہے تھے یہاں سے واشنگٹن ڈی سی کی فلائٹ تھی ہماری، تو دبئی سے جیسے جہاز ہواؤں کے اندر اڑا، فضاؤں کے اندر پہنچے، وہ ٹرالیاں چلنے شروع ہوئیں، تو اس کے بعد کون عبداللہ اور کون عبد الرحمن اور کون رام لال کون اور کون مائیکل، کچھ بھی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ٹرالی جب چلنا شروع ہوئی شربت کی ٹرالیاں جب چلنا شروع ہوئیں تو سب بول گئے کون عبداللہ اور عبد الرحمن۔ ہاں، اس کے بعد جب کھانا آیا تو پوچھ رہے تھے کہ you have halal food because I'm Muslim, you know۔ اس کے بعد پوچھ رہے تھے، اس شربت کے پینے کے بعد جو ہے نا، تو ہر فرد کو ہے، ارے تم نے ہواؤں میں جا کے کیا سمجھ دیا کہ اللہ کے سلطنت سے باہر نکل گئے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سبحان تم اللہ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ کی سلطنت میں ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے مزید گفتگو ہوگی۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کنکلوژن کیا کروں میں، بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ درست جواب 6 ماہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت عزیر علیہ السلام، یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج کے ونر ہیں چودھری غلام فرید ورک، فیصل آباد سے۔ چودھری صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔